بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور ذکر فرماؤ کتاب کے اندر موسیٰ کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ تھے چنے ہوئے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھے بھیجے ہوئے اونچی شان والے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گزرا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا بیان تھا، دعوت ابراہیمیہ، اس کو بیان کیا، اور دعوت کے چند قواعد اور ضوابط بھی بیان کیے، جس کا حاصل یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کی دعوت مبنی بر توحید ہے، انہوں نے اللہ کی توحید کا درس دیا۔ اب یہاں سے حضرت اس دعوت کے بعد برکات دعوت کا ذکر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو برکات توحید ملی، اور اس میں جو لفظ ہے لسان صدق علیہ، بول سچا اونچا، آپ کے پاس لکھا ہے بول سچا اونچا، اس سے مراد کیا ہے؟ آل تشیع اس آیت کو بہت پیش کر رہے ہیں۔ آل تشیع جو ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ امامت ہے یہ منسوخ ہے، اور آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ ادھر کوئی خاص ہے؟ مردے سنتے ہیں، یہ زندہ بیٹھے۔ تو آل تشیع نے ایک بلنڈر کیا ہوا ہے کہ مسئلہ امامت منسوخ ہے اور منسوخ قطعی ہے۔ اب 30 پاروں میں نہ امام ملتے ہیں نہ کوئی نص ملتی ہے۔ اب ان کے لیے مسئلہ بن گیا تو وہ لفظ ڈھونڈتے ہیں۔ اگر دیکھا لسان صدق علیہ، لفظ آ گیا کہ نہیں؟ لسان صدق علیہ، علیہ علی کا نام آ گیا، جہاں پھر وہ ڈانس کرنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو علی ایک امام تے مل ہی گیا نا قرآن چوں 12 نہ صحیح، ایک تو مل ہی گیا ہے ڈھونڈنے سے۔ اور ان کو کہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے لیے ہم نے کیا تھا لسان صدق علیہ، سمجھے؟ ان کا بول اونچا مشن زندہ کر دیا، اور مشن اونچا کر دیا۔ اگر تم نام نکالو گے تو ہم عمر بھی قرآن سے نکالیں گے، جو ایک عمر تم سب پہ باری ہے۔ من عمر، من عمر، من تم نے تو صرف علی نکالا ہے، جہاں تم منو بھی ساتھ ہے، مانو مانو عمر کو، منو عمر، کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ منو عمر، منو عمر نو، اگر ایسے ہی مانا کرنا ہے نا، ایک عمر آ گیا شیعہ سب ستیہ ناس ہو جائے گا۔ اس لیے یہودی حضرت عمر سے اتنا نہیں جلتے جتنا شیعہ جلتی ہیں۔ یہودیوں کو اتنی تکلیف نہیں جتنا یہودیوں کی نسل کو ہے حضرت عمر سے تکلیف۔ تو ہم کہتے ہیں اس طرح علی نہ نکالو، نہیں تو اس طرح عمر بھی نکل آئیں گے۔ تو جب عمر آئے تو تمہاری خیر نہیں۔ لسان صدق علیہ واذکر فی الکتاب موسیٰ، اب تھوڑا بولتے ہو، تھوڑا سبق چلائیں، اور بیان کرو کتاب میں موسیٰ کا، انہ کان مخلصا، مخلصن کا معنی چنا ہوا، مخلص کون ہوتا ہے؟ نیچے لکھا ہے مواحدن،
اخلص عبادتہ عن شرک. مخلص کون ہے؟ موحد ہے. کوئی مشرک نہ مخلص ہوتا ہے نہ مخلص ہوتا ہے. ہاں مشرک سب شیطان کے چیلے ہیں. جو مخلص بھی ہے تو موحد. اور مخلص کیوں؟ اخلاص کیا ہے؟ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین انہ کان مخلصا معصوما عن الکفر والشرک والفواحش. از ابن عباس. ابن عباس کہتے ہیں کہ مخلصاً کا معنی ہے معصوماً ہے. مخلص کا یہاں مرادی معنی ہے معصوم. اور نیچے روح المعانی والے بزرگ فرماتی ہیں مواحدن اخلص عبادتہ عن الشرک والریاء واسلم وجہہ للہ واخلص عن سواہ. حاصل کیا ہے؟ ساری مخلوق سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو رہنا یہ اخلاص ہے. سمجھے؟ ساری مخلوق سے کٹ کر ایک اللہ سے ہو رہنا یہ اخلاص ہے. اور جہاں مخلصن کا لفظ بولا ہے حضرت موسیٰ کے بیان میں خاص کر، کیونکہ حضرت موسیٰ ہر ایک سے قوم جو تھی وہ بھی کسی کھاتے کی نہیں تھی، اور جو دشمن تھا وہ بڑا ہوشیار اور چالاک تھا. تو حضرت موسیٰ جیسا آدمی وہاں درکار تھا. اس لیے فرمایا میرا چنا ہوا تھا، میرا انتخاب تھا. کیسے پھر کام ہوا؟ انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا. اور تھے بھیجے ہوئے اونچی شان والے. نبیان کا معنی لکھا ہے رفیع القدر. فالنبی من النبوت. حاشیے پہ غور کر لو، عام حاشیہ ہے. نبی کس سے ہے؟ نبوت سے. اور کیا معنی ہوتا ہے؟ بمعنی الرفاع. نبوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی. اور یہ بھی جائز ہے کہ من النبع یہ محموز ہو نبع ان سے. اور پھر اصل کیا ہوگی؟ نبی. منبع کس کو کہیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے والا اور غیب کی خبریں دینے والا. سن چکے ہو نا پہلے. اور رنجو خان کا ترجمہ. اس لیے یہ حاشیہ جہاں آیا ہے بشرائے اور پہلا راجے ہے کیونکہ وہ ابلغ ہے، یعنی نبوت سے ماخوذ کرنا یہ راجے بات ہے. نبع محمود نہیں ہے. سمجھو. کیلا ولذالک کالا. اسی لیے کہا گیا ایک حدیث کا حوالہ دے رہا ہے کہ عرابی نے آپ کو نبی کہا. آپ نے فرمایا لستو بنبی اللہ. میں حمزہ کے ساتھ نبی اللہ نہیں ہوں بلکہ میں نبی اللہ ہوں. لمن خاطب. اس نے حمزہ کے ساتھ کہا تو آپ نے فرمایا حمزہ نہیں. تو خود بھی آپ نے بیان کیا کہ نبوت سے ماخوذ ہے، نبع ان سے نہیں. اور اگر نبع ان سے بھی ہو، بات پہلے ہو چکی ہے، تب بھی مانا ذو فائدہ اور اہم خبریں دینے والا. یہ جو احمد رضا کا ترجمہ ایک ہے بتانے والا اور طارق جمیل کی تصدیق ہے، یہ بالکل تحریف ہے. ہاں دیکھو رسولا نبیا بنادینا ہو. اور ندا کی ہم نے حضرت موسیٰ کو جانب طور ایمن، یعنی کوئی طور کی دائیں جانب. وقربناہ. اور قریب بلایا ہم نے حضرت کو نجین بھید بتلانے کو. لکھا ہے نا بھید بتلانے کو، راز بتلانے کو. یہ پہلی بئی تھی. پہلی بئی اس کو کیا کہا گیا؟ نجین، سرگوشی اور بھید. اوپر لکھا ہے یعنی اولن پہلی بئی.
اور ورنہ بعد از تبلیغ تو نجی نہ رہا. بھائی راز تو وہ ہوتا ہے جو دو کے درمیان ہو. کیا راز وہ ہوتا ہے 10 آدمیوں کو بتاؤ؟ راز وہ ہوتا ہے جو دو کے درمیان ہو. تو جب راز کی بات تھی تو حضرت موسیٰ نے راز اوپن کیوں کیا؟ تو فرمایا اولاً چونکہ حضرت موسیٰ کو بلایا گیا تو اول والے میں وہ کیا تھی؟ سرگوشی. لیکن اس سرگوشی کو عام کرنا تھا تو اس لیے اولاً تو وہ نجیہ ہے، بعد تبلیغ کے نجی نہ رہا. اور نجین سے تعبیر اس لیے کیا کہ حضرت موسیٰ کے یہ فضائل جزئیہ میں سے ہے کہ جن کی پوری بئی جو ہے حضرت موسیٰ کی وہ اللہ تعالی سے کلام بلا واسطہ ملک ہے. اس لیے وہ منہم من کلم اللہ پڑھا تھا، وہ کلیم اللہ ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہبہ کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بھائی ان کا ہارون نبی بنا کر. توجہ ہے؟ حضرت یہ بھی حضرت موسیٰ کے فضائل جزیہ میں سے ہے اور حضرت ہارون کے بھی فضیلت جزیہ ہے. اللہ نے کبھی دعاؤں سے نبوت نہیں دی. ایک حضرت موسیٰ ہیں جن کی دعا سے حضرت ہارون کو نبوت ملی ہے. باقی نبیوں میں ایک بھی ایسی مثال نہیں ہے جن کو دعا سے نبوت ملی ہو. اس لیے کہ نبوت وحبی ہے، کسبی نہیں ہے. تو حضرت ہارون اکیلے نبی ہیں جن کو دعائے موسیٰ سے نبوت ملی ہے. اور حضرت موسیٰ نے دعا دوسرے مقام آگے بھی آ رہی ہے، ہم دیکھ لیں گے. تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی اشرکو فی امری، اور کون مانگا ہے؟ ہارون اخی، بھائی مانگا ہے. توجہ ہے؟ کیا مانگا ہے؟ بھائی مانگا ہے. اگر قرابت کا رشتہ دار کرنا، لحاظ کرنا کوئی عیب ہوتا تو پھر اللہ کہتے او موسیٰ تم بھی کنبہ پرور ہے، تم بھی قریبی رشتہ داروں کو نواز رہا ہے، محلے میں کوئی نہیں ملا، ہارون اخی کہہ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ مودودی کی الٹی سوچ ہے، مودودی بروزن کی الٹی سوچ ہے. کہتا ہے جی کنبہ پرور تھے، اس سے ملوکیت شروع ہوگی. سمجھ گیا نا؟ حضرت عثمان کے خلاف جو عبداللہ ابن سبا کا اعتراض، اور پھر مودودی جو اس کا وارث ہے عبداللہ ابن سبا کا، سب سے بڑا یہی اعتراض ہے جی کنبہ پرور. حالانکہ حضرت عثمان کے 26 گورنروں میں سے 3 گورنر بنو امیہ کے تھے، اور ان میں بھی 2 گورنر وہ تھے جو حضرت عمر نے ان کو گورنر لگایا تھا، اور ایک گورنر بھی نہیں، ایک عہدے پر اور ایک گورنر حضرت عثمان نے مقرر کیا تھا، اور ان میں بھی ایک کی حضرت عمر کی وصیت موجود تھی. تو یہ خبیث کیا کہتے ہیں؟ قریبی رشتہ داروں کو حضرت عثمان نے عہدے دیے. ان سے پوچھو وہ کون سے قریبی رشتہ دار ہیں. اور اس کے مقابلہ میں دیکھا جائے تو حضرت علی نے 7 قریبی رشتہ داروں کو عہدے دیے. کس کو؟ 7 گورنر، اور آرمی چیف بھی بنایا تو اپنے بیٹے کو بنایا، محمد بن حنفیہ کو. حضرت عباس کے 4 بیٹوں کو عہدے دیے جو حضرت علی کے رشتہ دار ہیں. اگر قریبیوں کو عہدے دینا یعنی آپ کفر کی چال سمجھے کہ جس حضرت عثمان نے عہدے دیے ہی نہیں قریبیوں کو، 26 گورنر ان کی پوری فہرست اٹھا کے دیکھ لو، ان میں سے 3 یا 4 بنو امیہ کی ہے، اور ان سب کو بھی حضرت عثمان نے عہدے نہیں دیے. اور یہ جتنے منافق اور عبداللہ ابن سبا کی نسل ہے، چاہے وہ مرزا ہو، چاہے وہ مودودی ہو، یا اس طرح کے شیاطین
انہوں نے حضرت عثمان کو بدنام کرنے کے لیے قریبی رشتہ داروں کو عہدے دیے. ہم کہتے ہو پگلی دے ہو, قریبی رشتہ دار بتاؤ تو صحیح نا کون سے ہیں. پھر قریبی رشتہ داروں کو عہدے دینا اگر گناہ ہے نا, تو حضرت علی کے 7 قریبی رشتہ داروں کو حضرت علی نے عہدے دی اور صحابہ کو معزول کر کے. اچھا, ان کو وہ نظر نہیں آئیں گے, حضرت عثمان کی طرف لپکیں گے. اصل میں یہ بیج جو ہے وہ شیعیت کا بیج ہے اور روافض کا بیج ہے, اور وہی کیڑا ہے رافضی کیڑا ان میں. تو مختلف کیڑے سے کوئی غلط معنی نہ لے, جراثیم مراد ہے. تو ان کو بھی وہ جو رافضی جراثیم ہے وہ ان کے پیٹ میں بھی گردش کر رہا ہے. باقی میں کہتا ہوں قریبی رشتہ داروں کو اگر عہدے دینا دلوانا جرم ہے, آؤ ذرا حضرت موسیٰ کا فیصلہ کریں. ہارون اخی, میرا بھائی ہارون, اس کو تو نبوت دے دے. عہدہ بھی کوئی گورنری کا نہیں ہے, حکومت کا عہدہ نہیں, نبوت والا منصب اور مقام ہے. سمجھ گئے؟ رحمتنا اخاہ ہارون نبیا, ہارون کو نبی بنا کر بذکر فی الکتاب اسماعیل. اب آیا حضرت اسماعیل کا تذکرہ. بہت سوال ہوتا تھا, حضرت اسحاق کا تذکرہ کیا جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کی, حالانکہ وہاں تذکرہ حضرت اسماعیل کا آنا چاہیے تھا. تو حضرت اسحاق اور یعقوب کا تذکرہ کیا ہے ہجرت کے انعام میں, حالانکہ حضرت ابراہیم کو سب سے بڑا انعام حضرت اسماعیل ملے تھے. اور تم سارے اسماعیلی بیٹھے ہو, اور سب سے بڑی امت محمد مصطفیٰ ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلی ہے. تو حضرت اسماعیل کا تذکرہ جہاں سوال ہوتا تھا کیوں نہیں کیا, تو اس کا جواب بھی آ گیا کہ حضرت اسماعیل کا تذکرہ ضمناً مناسب ہی نہیں تھا, کیونکہ اب بات ہجرت کے انعام کی تھی. تو حضرت اسماعیل کا مستقلاً یہاں تذکرہ آ گیا اور الگ کر کے بیان کیا, بذکر فی الکتاب اسماعیل, اور بیان فرماؤ اس کتاب میں اسماعیل کا. انہو کان صادق الوعد, اس بے شک تھا وہ صادق الوعد ہے, سچا وعدے کا. 3 دن بٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں, جیسے روایات میں ہے کہ ایک آدمی سے وعدہ تھا 3 دن وہاں بیٹھے رہے, یہاں کوئی ضرورت نہیں. اوپر لکھا ہے دیکھو کون سا وعدہ تھا, لأنہ لما وعدہ اباہو, اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. سورہ صافات آیت نمبر 102. یہ وعدہ تھا, اس وعدے کو سچا کر کے نبھایا. صادق الوعد یہ مراد ہے. وکان رسول النبیہ, اور تھا رسول بھیجا ہوا, نبی اونچی شان والا, رفیع القدر